حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے بارگاہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نہ آئے تھے، حضور آپ تشریف نہ لائے تھے، تو ہم لوگوں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ حضور میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہوئیں، میں نے تینوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ چوتھی بار جب میں سفر کو جا رہا تھا اور میری بیوی پیٹ سے تھی، میری بیوی حمل سے تھی اور میں سفر کو جا رہا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا سن، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہم نے وہی کرنا ہے جو پچھلی 3 کے ساتھ کیا، زندہ زمین میں گاڑ دینا، اور اگر لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا تو پرورش کرنا، پالنا۔ پہلے کے سفر وہ یوں نہیں ہوا کرتے تھے کہ آپ 2-4 دن گئے، ہفتے میں گئے، واپس آ گئے، پھر وہ مہینوں چلا کرتے تھے، مہینوں چلتے تھے، سالوں چلتے تھے سفر۔ یہ سفر کو نکل گیا، ادھر اس کی بیوی کو بچی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کے سینے میں دل ہوتا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں کیسے گاڑ سکتی؟ اس نے نہیں گاڑا، اس نے پالا۔ 3 سال تک یہ سفر پہ رہا، 3 سال تک سفر پہ رہا۔ ادھر وہ ماں اپنی بچی کو پالنے لگی اور یہ سوچ کے پالا کہ شاید اب میں ماں نہ بن پاؤں گی، میری عمر ہو گئی، اب میں ماں نہیں بن سکتی، میری عمر ہو چلی۔ یہی ایک بیٹی ہے، 3 کو تو مار چکے، ایک بیٹی ہے، اس کو تو پالنے لگی۔ 3 سال تک پالا۔ 3 سال کے بعد جب وہ سفر سے لوٹ رہا تھا، ادھر ہی اس عورت کو خبر ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میری بیوی کو خبر ہو گئی کہ میں آ رہا ہوں، تو اس نے اپنی بچی کو پڑوسی کے گھر میں رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ آئیں اور دیکھیں اور اسے بھی مار دیں۔ بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، اب بچی بولنے لگی تھی، شعور آ گیا تھا، بولنے لگی تھی۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتے مر جائے تو ماں باپ کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب 3 سال بچہ پل جائے تو پھر وہ محبت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بچی کو پالنے لگی، 3 سال تک پالا۔ سفر سے لوٹ رہا تھا، پڑوسی کے گھر میں رکھائی۔ شوہر آیا، کہا کیا پیدا ہوا تھا؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زمین میں گاڑ دی۔ کہتے اچھا کیا۔ اب یہ ویسے ہی رہنے لگی۔ جب ان کا من کرتا پڑوسی کے گھر میں جا کر اپنی بچی سے مل آتی، کلیجے کو ٹھنڈک مل جاتی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اس کا شوہر رات میں گھر نہ آیا، ماں کو اپنی بیٹی کی بڑی یاد آ رہی تھی، پڑوسی کے گھر سے بچی کو لے آئی، کھلانے لگی۔ کھلاتے کھلاتے آنکھ لگ گئی، بچی ماں کے سینے پہ سو گئی، ماں کے سینے پہ سوئی۔ رات کے آخری پہر میں اس کا شوہر کمرے میں آیا، جیسے ہی دیکھا کہ بچی، چلایا، غصہ آیا، کون ہے یہ؟ اب یہ اپنے شوہر کے پیر سے لپٹ گئی، میرے سرتاج، میرے شوہر، یہ میری اور آپ کی بچی ہے، ہمارے پیار کی نشانی ہے۔ سوچے وہ زمانہ کیسا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ تو شیطان ہے، تو نے شیطان کو جنم دیا، تو شیطان کو پال رہی، میرے گھر میں شیطنت پل رہی۔ اوزار اٹھایا، مارنے جا رہا تھا کہ بچی قدموں سے لپٹ گئی، بابا۔ بچی بھی اپنے باپ کو پہچان گئی، بابا بابا کہنے لگی۔ کہتے یا رسول اللہ اس وقت مجھے ذرا سا ترس آ گیا اور میں نے مارنے کا ارادہ چھوڑ دیا کہ میں نہیں ماروں گا، نہیں مارا۔ میاں اور بیوی مل کر کے بچی کو پالنے لگے۔ پھر کہتے یا رسول اللہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ہمیں تانا دینے لگے کہ فلاں کے گھر میں شیطان پل رہا ہے، فلاں کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے۔ ایک دن مجھے بہت تانا دیا، مکے کے کفاروں نے مجھے بہت تانا دیا۔ میں رات کے اندھیرے میں آیا،
بچی کو ماں کے سینے سے چھڑایا اور جنگل کی طرف لے کر کے بڑھا۔ ماں کو احساس ہوا میری بیٹی میرے پاس نہیں، تو پیچھا کیا اور دوڑتے ہوئے آئی، کہا کہ میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑ دو۔ لیکن مجھے ترس نہ آیا اور مجھے ایسا لگا کہ میری بیوی دشواری پیدا کرے گی، تو میں نے ایک پتھر اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا، وہیں وہ بے ہوش ہو گئی اور بچی کو لے کر کے جنگل کی طرف بڑھا، اور گود میں لے کر کے نہیں، بچی کو کھینچتا ہوا، ایڑی میں پیروں میں کانٹے چبھتے، پتھر لگتے، بچی کو لے کر کے گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے بچی کو ایک جگہ بٹھا دیا اور گڈھا کھودنے لگا۔ جب گڈھا کھودتا تو گڈھے سے مٹی میرے پیر پر لگتی، تو میری بچی میرے قریب آتی، بابا تیرے پیر پر مٹی لگ گئی، میں صاف کر دوں؟ بچی اپنے باپ کے پیر سے مٹی صاف کرتی، کہتے یا رسول اللہ پھر بھی مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے گڈھا کھودا، بچی کو لٹایا، وہ بچی رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ بابا مجھے نہ مارے، لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جب گڈھے میں لٹایا اور مٹی ڈالنے لگا تو بچی دشواری پیدا کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تو میں ایک بڑا سا پتھر لایا اور اس کے سر پہ مار دیا۔ وہیں پر اس بچی نے دم توڑ دیا اور میں اس کو زندہ زمین میں گاڑ کر چلا آیا۔ جب یہ قصہ حضور کو سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ تب کے قصے ہیں جب آپ ہم لوگوں میں تشریف نہ لائے تھے، یہ اس زمانے کے قصے ہیں، یہ گناہ ہم لوگوں نے کیے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا کریم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر میرے آقا کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا لوگوں تم میں سے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، تم میں سے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ اللہ کی رضا کے لیے پالے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی شادی کر دے، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی 2 ہی بیٹیاں ہوں، سوچے جس زمانے میں بیٹیوں کو گاڑ دیا جا رہا ہے، تو وہ صحابی سوچ رہے ہیں کاش میری بھی 3 بیٹیاں ہوتی۔ یہ فکر کس نے پیدا کی؟ حضور نے پیدا کی۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو شیطان سمجھا جا رہا ہے، اس زمانے میں میرے حضور فرماتے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ایک علم جہاد تھا جو میرے حضور نے بلند فرمایا۔ زمانے کے خلاف یہ بھی ایک جہاد تھا۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کی عزت نہ ہو رہی ہو، بیٹیوں کو عزت دلائی، یہ جہاد نہیں تو اور کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی 2 ہی بیٹیاں، حضور کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پالے، شادی کر دے، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی 1 ہی بیٹی ہو، جس کی 1 ہی بیٹی ہو۔ سوچیں کہاں شیطان سمجھ رہے ہیں، کہاں حضور کے آنے کے بعد یہ بدلاؤ آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جس کی 1 ہی بیٹی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں ہی نہ ہوں، جس کی بیٹیاں ہی نہ ہوں، سب چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جائیں۔ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں ہی نہ ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ غریب کی بیٹیوں کی شادی اپنی بیٹی سمجھ کے کر دے، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ بیٹیوں کو سماج میں عزت کس نے دلائی؟ میرے آقا نے دلائی۔ حضور یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں کوئی سامان لاؤ، کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے آؤ، تو بانٹنے سے شروعات پہلے اپنی بیٹیوں سے کرو، پہلے اپنی بچیوں سے شروعات کرو۔ یہ حضور کی تعلیمات، بیٹیوں کو سماج میں عزت میرے آقا نے دلائی۔ یتیم بچے، یتیم کون ہوتے ہیں بتائیں؟ جن کا باپ نہیں ہوتا، جن کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچے یتیم ہوتے ہیں۔ یتیموں کو اس زمانے میں نیچ سمجھا جاتا تھا، گرا ہوا، سماج اور سوسائٹی سے ان کو باہر کر دیا جاتا کہ یہ نیچ ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ یتیموں کو اس زمانے میں ایسا ظلم کیا جاتا، یتیم 3 دن کا بھوکا ہوتا پھر بھی لوگ اسے روٹی نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ یتیموں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا نبی بھی یتیم پیدا ہوا۔ میرے آقا کریم کی پیدائش کے وقت، پیدائش سے پہلے ہی میرے آقا کریم کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ جناب عبداللہ وصال فرما گئے۔ کیا فرماتے؟ یتیموں کی عزت کیا کرو،
یتیموں کو سماج میں عزت کس نے دلائی؟ میرے آقا کریم نے دلائی۔ یتیموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا، ان کو نیچ سمجھا جاتا، گرا ہوا سمجھا جاتا۔ ایک بچہ حضور کے پاس آیا، پہلے گیا وہ اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، جگہ جگہ سے جسم چلکتا تھا۔ اپنے چچا کے پاس گیا ماں کے لیے لباس لینے، تو چچا نے دھتکار کے بھیج دیا، رلا کے بھیج دیا، روتا ہوا آ رہا تھا۔ تو راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا کہ چچا کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے لباس لینے، چچا نے رلا کے بھیج دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جاؤ، صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوگا، تو اپنا دکھڑا ان کے سامنے کہے گا، اپنی فریاد ان کے سامنے کہے گا، تو وہ تیری فریاد کو سنیں گے۔ لیکن سنو بیٹا، ان کا مذہب کچھ اور ہے، ان کا مذہب اسلام ہے۔ بیٹا آیا، ابھی شعور کی منزلوں پہ قدم رکھ رہا تھا، ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا چچا کے پاس گیا تھا تیرے لیے لباس لینے، اس نے رلا کے بھیج دیا، لیکن کسی نے مجھے محمد کا پتہ بتایا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ تیرے لیے لباس ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، سنا ہے جس سے ملتے ہیں دین دھرم چھین لیتے ہیں، جس سے ملتے ہیں دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہ، میں اپنے بتوں کا وفادار رہوں گا، بس تیرے لیے لباس لانا ہے۔ جذباتی ہوتے ہیں بچے۔ آیا بارگاہ رسالت میں، حضور صحن حرم میں چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے بچہ کہتا ہے میں پہلے کہہ دیتا ہوں مجھے آپ کا دین نہیں ماننا ہے۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹے بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری ماں بیوہ ہے اور اس کا لباس پھٹ گیا ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کر اس کے کندھے پہ ڈال دی، اور ماں کو آ کر جب حضور کی چادر اڑھائی نا، تو ماں کہتی بیٹے اس نے تجھے اپنا دین تو نہیں دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، مجھے تیرا دین نہیں ماننا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس کا دین ماننا چاہیے جس نے رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈالی۔ تو یتیموں کو سماج میں عزت کس نے دلائی؟ میرے آقا نے دلائی۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، مل نہیں رہا، اس کی ماں پریشان ہے، میں پریشان ہوں، بھائی بہن پریشان ہے، گھر کا ہر ایک فرد پریشان ہے۔ یار ہمارا بیٹا اگر رات کو گاڑی لے کر ہائی وے پہ چلا جائے تو باپ کے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے، پتہ نہیں ٹھیک سے چلا رہا ہوگا کہ نہیں چلا رہا ہوگا، گاڑی میں بریک صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا، آتے ہیں نا، باپ ہے نا، آپ لوگ باپ ہے نا، کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ وہاں تو بیٹا 3 دن سے نہیں مل رہا ہے، ماں پریشان ہے، بھائی بہن پریشان ہے، خود پریشان ہے۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابی کھڑے ہوئے، تیرا بیٹا مسجد نبوی کے پیچھے جو باغ ہے وہاں کھیل رہا ہے، وہاں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ دوڑ پڑے، سوچیں باپ کی کیفیت کیا ہوگی، 3 دن سے بچے کو نہیں دیکھا تھا تو کیفیت کیا ہوگی۔ دوڑ پڑے، جیسے ہی خبر ملی دوڑ پڑے، لیکن حضور نے بلایا کہ یہاں ہو، تو پلٹ کر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو میری کیفیت جانتے ہیں، 3 دن سے بچے کو نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی فلاں صحابی نے بتایا کہ میرا بیٹا مسجد نبوی کے پیچھے باغ میں کھیل رہا ہے، میں دوڑ پڑا، لیکن آپ کا حکم ہوا، آپ نے مجھے بلایا تو میں واپس آیا۔ حضور جلدی ارشاد فرمائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج 3 دن کے بعد تم اپنے بیٹے سے ملو گے، وہاں جانا، تمہارا بیٹا کھیل رہا ہوگا تو وہاں پر اسے اس کا نام لے کے بلانا، اس کا نام لینا۔ تو کہا یا رسول، حضور نے فرمایا میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا کہہ کے نہ بلانا، نام لینا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، اگر میں میرا لال میرا بچہ کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے، اگر میں نام نہ بھی لوں تو اس میں حرج کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں آج 3 دن کے بعد تم اپنے بیٹے کو دیکھو گے اور ایک باپ کی محبت پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے گی، میرا لال، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرے جگر کا چین، میرے دل کا ٹکڑا کہہ کر بلاؤ گے۔ جب وہاں ان بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ کھیل رہا ہو اور وہ یہ سوچ بیٹھے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے یوں ہی پیار کرتا۔
وہاں اس کا نام لے کر بلانا، لاڈ اور دلار گھر جا کے کر لینا، لیکن وہاں اس کا نام لے کے بلانا۔ یہ تعلیم میرے آقا نے دی کہ جب تمہارے بچے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں اور تمہیں انہیں بلانا ہو تو میرا لال، میرا بیٹا کہہ کے نہ بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور اسے تکلیف ہو جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے یوں ہی پیار کرتا۔ یہ انسانیت پر احسان ہے میرے آقا کا کہ حضور نے یتیموں کی عزت کرنا سکھایا، بیواؤں کی عزت کرنا سکھایا، بہنوں کی عزت کرنا سکھایا، بچیوں کی عزت کرنا سکھایا، بچیوں کی قدر بتائی۔ ماں کو جس زمانے میں لوگ جوتیوں سے مارتے تھے، حضور نے جنت کو کھینچ کر ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ تمہاری جنتیں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ بدلاؤ نہیں تو اور کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات نہیں تو اور کیا ہے؟